ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، صبر جواب دے رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کہاں موجود ہیں، وہ ایک آسان ہدف ہیں، کم از کم ابھی تو ایرانی سپریم لیڈر کو ہدف نہیں بنانا چاہتے۔ کہا کہ ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایرانی میزائل شہریوں یا امریکی سپاہیوں پر گریں۔ ٹرمپ نے خطے کے امن کو موڈ سے مشروط کر دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں بولے، ایران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں ہوں، امید ہے اسرائیل ایران پر اپنے حملوں میں نرمی نہیں کرے گا، جنگ بندی نہیں، ایران کے جوہری مسئلے کا مستقل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ، ایران سے ایٹمی پروگرام ترک کرنے کا مطالبہ۔ ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا کردار، چینی صدر بھی میدان میں آ گئے، بڑا بیان دے دیا، کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا۔ کہا کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے، ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل، کہا کہ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری، اسرائیل پر حملوں کی 10ویں لہر کا آغاز، اسرائیل کے خلاف آپریشن میں 8 میزائل فائر کیے گئے، اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے، موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ، امارت میں آگ بھڑک اٹھی، تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس امان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا، وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ، حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک، حیفا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی، ایرانی آرمی چیف میجر جنرل موسری نے خبردار کر دیا، اسرائیل کے خلاف جلد ہی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے، تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری، مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے، اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 247 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس عراقچی نے کہا، ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے، اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ ایران پر بھی جھوٹے دعووں کی بنیاد پر اسرائیلی حملہ، امریکہ اور اسرائیل کی عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کرنے کی سازش، امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے ٹرمپ اور نتنیاہو کی سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ تلسی گبارڈ نے کہا، ٹرمپ نے دنیا میں امن پھیلانے کا ڈھونگ رچایا لیکن غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی۔ امریکی صدر کا تلسی گبارڈ کا بیان ماننے سے انکار کرے۔ ایران اسرائیل جنگ، مختلف ممالک کی شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، چین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس کی شہریوں کو اسرائیل سے انخلا کا حکم، فرانس اور دیگر یورپی ملکوں نے بھی شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی شہری اور غیر ملکی سمندر کے راستے قبرص فرار ہونے لگے، منتقلی کی قیمت $8,000 تک جا پہنچی، حیفا اور اسقلان کی مرینا بندرگاہیں منی ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور تھاڈ میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی اسٹیٹ سیکرٹری برائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستان کا اصولی موقف آ گیا، مسلح افواج کو آئین کے مطابق ملک کی خود مختاری، سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی، مسلح افواج بیرونی تنازعات میں ریاست کی اجازت کے بغیر کسی طور پر ملوث نہیں ہوتی، میزائل، عسکری آلات سمیت تمام تر وسائل صرف قومی مفاد کے لیے وقف ہیں، جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس محفوظ ہے۔ عراق اور ایران میں پھنسے پاکستانی زائرین اور طلبہ کی بحفاظت وطن واپسی، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال، زاہدان میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 29 طلبہ تفتان پہنچ گئے، پاکستان واپس پہنچنے والے طلبہ کی تعداد 319 ہو گئی، پاکستان کا تہران سے سفارت خانہ اسٹاف کے اہل خانہ کو نکالنے کا فیصلہ، ذرائع وزارت خارجہ کے مطابق سفارتی عملے کے غیر ضروری ارکان کو بھی پاکستان واپس بلانے کا اعلان۔
PIA نے بھی پاکستانیوں کو ایران سے نکالنے کے لیے خصوصی آپریشن شروع کر دیا۔ خصوصی طیارہ مشہد سے 150 پاکستانیوں کو لے کر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد پہنچ گیا۔ خصوصی پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی۔ G7 ممالک کا ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور۔ G7 رہنماؤں کا مشرق وسطی سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مطالبہ کیا کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیے میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ایران اسرائیل تنازع پر G7 اجلاس کا یک طرفہ اعلامیہ مسترد۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر بھی ایران کی شدید تنقید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر کا تہران کے شہریوں کو شہر چھوڑنے کی دھمکی دینا شرمناک۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ایران پر حملہ امریکی حکومت کی شہ پر کیا گیا۔ اسرائیل کو پڑتی مار کی تکلیف امریکی صدر کی سہنا ہوگی۔ غزہ میں بھی صہیونی دہشت گردی کا سلسلہ جاری۔ خان یونس میں صہیونی فوج نے امدادی مرکز پر فائرنگ کر کے مزید 51 قحط زدہ فلسطینیوں کی جان لے لی، درجنوں زخمی۔ اسرائیلی فوج مستقل امدادی مراکز پر امداد کی تلاش میں آئے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ بجٹ میں عام آدمی، محنت کشوں اور کم آمدن والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ صدر مملکت آصف زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات نے گفتگو، کہا کہ پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کو وطن کا سفیر قرار دیا، کہا کہ ملک کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بلوچستان کے ساتھ رشتوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ DG/ISPR نے واضح کیا بلوچستان کے عوام مذہب، ثقافت، روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں، کوئی شک نہیں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کا دورہ۔ طالبات کو آپریشن بنیاد مرصوص میں حکمت عملی اور قربانیوں سے آگاہ کیا۔ طالبات نے کہا کہ عوام اور افواج کا رشتہ ہمیشہ سے انتہائی مضبوط تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صدر مملکت کا اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ آصف زرداری کی پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بادل سدھو سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت پر فیصلہ کن رد عمل پر پاک فضائیہ کی حوصلہ افزائی کی۔ صدر زرداری کی آمد پر پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ، ہیلتھ کارڈ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 640 ارب روپے لگایا گیا۔ ترقیاتی اخراجات کے لیے 249 ارب روپے مختص۔ صحت کے لیے 16.15 ارب، بلدیات کے لیے 12.91 ارب، جبکہ زراعت کے لیے 10.17 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ شعیب نوشیروانی نے کہا عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کے فیصلوں کے ثمرات بلوچستان میں دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت نے کئی شعبوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز شامل کی جائیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا کہ سینٹ کی منظوری کے بغیر فائنانس بل غیر آئینی ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا عوام کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ سالانہ 22 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ دینے کا بھی مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ اجلاس میں شدید احتجاج، وزیر خزانہ کی غیر موجودگی پر سخت تنقید کی۔ بانی PTI نے عالمی حالات کے باعث احتجاجی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دی۔ بانی PTI سے اڈیالہ جیل میں عظمیٰ خان اور نورین نیازی کی ملاقات۔ نورین نیازی نے کہا کہ آج بانی سے بڑی مشکل سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ بانی نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ عظمیٰ خان بولی بانی نے احتجاجی تحریک عالمی حالات کی وجہ سے مؤخر کی۔
25 जून से कराची में मानसून एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क भर में 25 जून तक 2 जुलाई मानसून का पहला स्पेल मुतवक्के। बहिर अरब में कम दबाव के बाइस कराची में शदीद गर्मी बरकरार। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान। 19 जून से आसमान अब्र आलूद और शाम के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। एशिया कप में पाकिस्तान भारत के मद्दे मुकाबिल खेलेगा या नहीं? पीसीबी के मुताबिक एशिया कप में भारत के साथ खेलने के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तयशुदा है आइंदा पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। इवेंट की मेज़बानी मुत्तहदा अरब अमारात करेगा। कोलालमपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। महफिल नात व समा का एहतमाम किया जाएगा। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात।